ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ صدر صاحب کو ایسا ہی کرنا چاہیے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہی ول بی فورسڈ آؤٹ. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو جبری رخصت ایک لفظ ہوتا ہے. صدر صاحب کو تو ایسے جبری رخصت پہ نہیں بھیجا جاتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جبری رخصت پر ہی جائیں گے. میرا کافی زیادہ شبہ ہے اس معاملے میں، اور اگر یہ صدر صاحب کو فورسڈ آؤٹ کیا جاتا ہے تو پھر متبادل ان کا یہی ہوں گے. سنجرانی صاحب آئین کے تحت ان کے پاس یہ معاملہ چلے جائے گا. لیکن صورتحال کوئی خوش کن نہیں ہے جس کو ہم ایک لائٹر وین میں مذاق کسی کا یا ٹھٹھا اڑا سکیں. یہ ریاست کے ڈس فنکشنل اور ریاستی اداروں کے ٹوٹنے کی علامت ہے، جو کچھ یہ میرے سامنے اس وقت ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں. بہت ہی نامناسب صورتحال ہے. ہم نے کچھ ایسے قوانین پاس کر لیے ہیں جن کے اوپر تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اگر تو ججوں کو یہ یاد ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو ان کو بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا کہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم کوئی چیز ان کے نظر سے اوجھل ہو کے نکل نہ جائے. کیونکہ یہ ایک باقاعدہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا پارلیمان کا، وہ اگر اس میں ناکام ہوتی ہے تو اس کا بیلنسنگ رول جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ بھی آنکھیں بند کر لے، اور صدر صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو گیا، تو پھر اس سے زیادہ ہم کیا کہیں گے کہ ایک ریاست جو ہے مکمل طور پر ایک انارکی والی صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے. اس وقت ہم اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں. منیف فاروق صاحب، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کون ذمہ دار ہے اس ساری سچویشن کا؟ دیکھیے، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پہلے تو پارلیمان کی ہے. پارلیمان نے یہ قانون، اس کے اندر امینڈمنٹس پاس کی. یہ نقطۂ نظر بالکل درست ہے جو اس طرح میں ندیم ملک صاحب نے فرمایا کہ ذمہ داری تو کسی نہ کسی کو لینی ہے. اگر تو پارلیمان نے، ہم ایک فنکشنل ڈیموکریسی خود کو کہتے ہیں، چلیں ہمیں اس قانون کے اوپر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر چلے پارلیمان نے یہ قانون پاس کر دیا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ صدر کے پاس جب یہ گیا، صدر مملکت کے پاس غالباً یہ 8 تاریخ کو گیا، 10 دن کا وقت ہوتا ہے. اگر پورا پروسیجر جو ہے وہ آرٹیکل 75 کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ایک آئینی عمل ہے. اب اس کے اندر وائلیشن کس نے کی ہے؟ پارلیمان نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک قانون بنایا، غلط بنایا، یا صدر نے اگر اس کے اوپر اپنی کوئی ریزرویشن شو کر کے واپس بھیجا؟ یہ بھی دیکھنا ہے کہ صدر نے کیا کوئی نوٹ لکھا تھا، کیا صدر نے کچھ پروویژن یا امینڈمنٹس کے اوپر اپنا کامنٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ پارلیمان اس کو ریکنسیڈر کرے؟ یہ بھی توجہ طلب بات ہے. یا صرف صدر نے اس کو ایز اٹ از واپس کر دیا گا؟ نارملی ایز اٹ از واپس نہیں کیا جاتا. نارملی کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے صدر کی طرف سے ایک سمری جاتی ہے ٹو دا پارلیمنٹ کہ آپ اسے ریکنسیڈر کیجیے. وہ پارلیمان کا استحقاق ہے آئینی طور پر کہ وہ اس کو کنسیڈر کرے یا ود اور وداؤٹ دوبارہ اس کو پریزیڈنٹ کے پاس اسینٹ کے لیے بھیج دے. لیکن یہاں تو صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پاس بھی نہیں کیا اور اپنے عملے کو کہا کہ واپس پارلیمان کو بھیج دیں. اب دیکھیے، وہ سپریم کمانڈر ہے آف دی آرم فورسز، صدر مملکت ہے، کوئی چھوٹا آفس نہیں ہے. ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو ہم خود کو اس سے تو بڑی بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جب وہ یہ معاملہ ایک ٹویٹ کے ذریعے، یا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ ایسا ہو کچھ ساری دنیا کو ویزیبل نہ ہو. اب تو خیر نیا ان دس ڈے اینڈ ایج کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، لیکن صدر مملکت کا ٹویٹر ہینڈل، وہ ایک ریاست کے سربراہان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیز جا رہی ہے. تو آپ دیکھیے، ہم دنیا کا حصہ ہیں، وی آر پارٹ آف دا گلوبل ورلڈ. تو کتنے ممالک کے اندر اس ٹویٹ کو دیکھا گیا ہوگا، وہاں کی حکومتوں نے دیکھا ہوگا، سربراہان مملکت نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک ملک کا سربراہ صدر کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو واپس کیے تھے اور میں نے تو یہ بل اس کے اوپر اسینٹ نہیں دی، لیکن بل تو پریزیڈنسی سے واپس کیا ہی نہیں، اور یہ بل کیسے منظور ہو گئے، اور میں معافی چاہتا ہوں. لہٰذا اس سے ایک باعث تشویش بھی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. کیونکہ اگر کوئی کام ہونا ہے، اگر کوئی چیز بہت مقصود ہے کرانی، تو شاید وہ کنونس کر کے یا اور طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز کر بھی دی جائے اور بعد میں اس کی کلائی بھی کھل جائے، اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے، تو یہ بہت شرمناک موڑ ہے.